بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامہ جدون اور ہزارہ وائنز کی توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس چینل سے موسٹلی تو ہم آپ کی خدمت میں فنی کنٹینٹ لاتے ہیں، ڈراماز وغیرہ لاتے ہیں، ہزارہ کی ہند کو زبان لاتے ہیں، لیکن آج کوئی ایسا انٹرنیشنل مسئلہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ انٹرنیشنلی ہماری روحانیت کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے جی، ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، جو رضوی صاحب کو قید کیا گیا جی گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی یعنی کہ میلز بھی آئیں کہ آپ اس پہ لازمی بنائیں۔ بہت سے چینلز والے، بہت سے پیجز والے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کے چینل کو اڑا نہ دیا جائے، ان کا چینل ڈیمیج نہ ہو جائے۔ تو جہاں تک جی ہمارا پہلے تو ہم اس پہ اس لیے نہیں بول رہے تھے کہ ہم خود کو اتنی فکر مند ہستی سمجھتے نہیں ہیں کہ اس پر بات کریں، لیکن اب جب بات آ گئی جی کہ اس ڈر کی، تو میرے خیال سے یہ چینل تو کیا، یہ پیج تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدموں کی خاک ہے اس پر ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، بلکہ ہم خود، بلکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب قربان۔ اس کے بعد ناظرین، اس بات کے بعد دو پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ ایک تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمیں احتجاج کس طریقے سے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین یہ جو مسئلہ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اب اس مسئلے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب کی جو زندگی میں ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت اور ان کے درمیان کہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ فرانس کے اندر ناموس رسالت ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، نعوذ باللہ، وہ حکومت کی اور وہ جو فرانس کی گورنمنٹ تھی اس کے پروٹوکولز کے اندر ہوئی۔ اچھا، اب جو لوگ اس کے کاؤنٹر اٹیک میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ سفیر کو مت نکلوائیں، آپ سفیر کو اس لیے نہ نکلوائیں جی کہ ایک بندے کی غلطی پہ آپ سب کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل آپ نے ویلڈ بات کی ہے کہ ایک بندے کی غلطی پہ آپ سب پورے فرانس سے بدلہ نہیں لے سکتے، تو جب گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو فرانس کے سفیر کو آپ اگر نکالیں گے تو پوری یورپین یونین ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، سارا یورپ چلا جائے گا، تو ایک 2% کے سفیر کے لیے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ 2% کا سفیر ہے، اگر اس کے لیے وہ لوگ اس 2% کے سفیر کے لیے وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا سکتے، تو کیا آپ اپنے نبی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، یہ دو جہاں کے مالک ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا بنتی ہے، کیا اس کے لیے نہیں کر سکتے؟ سیکنڈلی ناظرین، اس معاہدے کی طرف واپس آتے ہیں جس معاہدے میں 4 چیخیں رکھی گئی تھی خادم حسین رضوی صاحب کی طرف سے۔ نمبر 1 یہ تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، نمبر 2 اپنا سفیر وہاں سے واپس بلایا جائے، جو کہ انہوں نے بلایا، حکومت نے مانا، پر کیسے مانا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تھرڈ یہ تھا کہ جتنے بھی بندے ان احتجاج میں شامل تھے ان کو قید کیا گیا تھا، ان کو واپس نکالا جائے، وہ بھی حکومت نے نکالے۔ وہ بھی کیوں نکالے؟ شک کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی یعنی کہ ان کے اوپر ایسا ایلیگیشن نہیں لگایا جائے گا جس کا تعلق اس سرگرمی سے ہوگا۔ اچھا، جو انہوں نے اپنا سفیر واپس بلوایا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصے بعد یہ حکومت تو ٹالے جا رہی تھی، ٹائم سے ٹائم لیے جا رہی تھی، لیکن اس کا ٹینیور پورا ہو چکا تھا، وہاں سے ہمارا سفیر واپس آیا، نیا ابھی تک گیا ہی نہیں۔ اور جو بندے انہوں نے قید کیے تھے وہ تو صرف احتجاج کر رہے تھے، آپ نے ان کو قید کیا، ان کو سزائے موت تو ہو نہیں سکتی، انہوں نے کسی کو گولی تو ماری نہیں تھی۔ اچھا چلیے جی، ساری باتیں کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جی اس کی ڈیفنس میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آزادانہ سوچ رکھنی چاہیے، یہ جو مولوی ہیں ان کو گولی مار دینی چاہیے، مولوی ایسے ہے، مولوی ویسے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے جی کہ آپ پھر کوشش کیجئے کہ آپ کا جنازہ بھی مولوی کے بجائے کوئی فرانسیسی ہی آ کر پڑھائے، کیونکہ یہ مولوی، جس ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ایک فرانسیسی کی وجہ سے پورے فرانس کو آپ نہیں ٹارگٹ کر سکتے، تو اگر ایک آدھ ماسوائے 2 مولوی، اگر کوئی کسی کا آپ کے سامنے آ جاتی ہے ویڈیو جی آج اس مولوی نے ایسا کر دیا، تو کیا سارے غلط ہو گئے؟ آپ خود پہ تو لاگو کر لیتے ہیں جی، ہماری وہ کیا کہتے ہیں جی، سڑی کتی ٹامی سڑی کتی کتی، دیٹس ناٹ فیئر۔ جہاں اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اگر آپ اپنے ملک کی، اپنے نبی کی، اپنے مذہب کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کہاں کریں گے؟ اینڈ سیکنڈلی وہ ایک میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر سپوز کر لیں آپ کی ایک کمپنی ہے، آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو آپ اسے نکال سکتے ہیں، آپ احتجاج نہیں کریں گے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر کسی اور کی مارکیٹ ہے، وہاں پر آپ کو کوئی دوسرا امپلائی گالی دے دے، تب آپ احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں احتجاج کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، آپ قانون ہی کوئی ایسا بنا دیں۔ آپ ان ملکوں کے ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کا صرف یہی موٹیو رہ گیا کہ اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا یہ ملک ہمیشہ رہیں گے؟ آپ سے پہلے روم، آپ سے بہت بڑی طاقت تھی، وہ مٹ چکی ہے۔ آپ سے پہلے قادسیہ کی بہت بڑی طاقت تھی، وہ مٹ چکی ہے، آپ نے بھی مٹ جانا ہے ایک دن، لیکن اس جہان آپ نے پیش ہو کے جواب دینا ہے۔
اور ایٹ دا اینڈ میری جتنے بھی یہ ناموس رسالت پہ بولنے والے میرے جتنے بھی بھائی ہیں، میں آپ کو پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ ہم خود اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ایسے ذلیلوں کو، ایسے ذلیل ممالک کو ان سے کٹ آف کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی تخت و تاراج کیا جائے. بٹ اسٹل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ احتجاج کیجئے، پر احتجاج ایسا نہ کیجئے کہ آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مار کے زخمی کیا گیا تھا تو صحابہ نے مدینہ میں توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. میں نہیں کہتا کہ آپ اس پہ یعنی اپنا رد عمل نہ دیں، ضرور دیجئے، پر بے شک اپنے ملک کو بچائیے، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہ کیجیے. رستہ روکیں، رستہ اس صورت میں روکیں جب آپ کی آواز کو کوئی سنے نہ. اچھے طریقے سے احتجاج کیجیے، ملک کو بھی اپنا ہی سمجھیے، اور انشاءاللہ ہم جیسی ناچیز مسلمانوں کا ایک ایک لفظ ہمارا قلم چلے گا تو آپ کے حق میں، ہمارا اگر ہماری زبان چلے گی تو وہ آپ کے حق میں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. شکریہ، تھینک یو سو مچ.